الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور دعا کیجیے اللہ اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے. اور مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس وقت ہمارے ہندوستان میں غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار چل رہا ہے جس کو وہ لوگ دیوالی کہتے ہیں، اور پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ یہ تہوار منایا جا رہا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے مسلمان بھی، نام نہاد مسلمان، نام کے مسلمان اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی دیوالی مناتے ہیں اور ان کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے جیسے حرکات، ان کے جیسے اعمال کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ تہوار غیر اسلامی تہوار ہے، مشرکانہ تہوار ہے، آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے. تو کہتے ہیں نہیں، ہم قومی یکجہتی کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اسلام خود ضابط حیات ہے، مکمل دین ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ادھورا نہیں چھوڑا، بھک منگا نہیں بنایا. اسلام مکمل ضابط حیات ہے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، کافروں سے، بت پرستوں سے، مشرکوں سے خطاب نہیں ہے. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم نے اللہ کو ایک مانا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اب تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ آدھے دین کو پسند نہیں کرتا. پورے دیندار بنو، پورے مسلمان بنو، پورے اسلام میں آ جاؤ. اسلام مکمل ضابط حیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا غیروں کے تہواروں میں شریک ہونے سے اور ان کے تہوار منانے سے. حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا لوگ اس دن کھیل کود کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں. حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ خوشی کیوں منائی جا رہی اور یہ کھیل کود کیوں ہو رہا؟ تو صحابہ نے فرمایا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ. اے اللہ کے حبیب ہم زمانے جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کرتے تھے، تماشے کرتے تھے، جشن مناتے تھے، خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو زمانے جاہلیت میں کرتے تھے تو اب بھی ایسے ہی کرو. آپ نے منع کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا زمانے جاہلیت میں تم دوسرے دین پہ تھے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، اب تو تم مسلمان بن گئے. اور حضور نے ارشاد فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے جن دنوں میں تم خوشیاں منا رہے ہو اور کھیل کود کر رہے ہو اور جشن منا رہے ہو،
ان 2 دنوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں اور 2 دن خوشی کے عطا کیے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک خوشی کا دن تمہارے لیے اور عید کا دن وہ عید الفطر ہے، اور ایک خوشی کا دن تمہارے لیے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ یہ 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں عطا فرمائے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا اور یہ تعلیم دی اور یہ بتایا کہ دیکھو زمانے جاہلیت کے سارے رسوم و رواج ختم کر دیے گئے، پسے پش ڈال دیے گئے، حضور کے پیروں تلے دبا دیے گئے اور دفنا دیے گئے، اب تو تم مسلمان ہو۔ حضور نے فرمایا 2 عیدیں ہیں اسلام میں، تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ 2 دن عید کے ہیں، عید مناؤ، خوشی مناؤ۔ اور پھر فرمایا دوسروں کے جو تہوار تھے حضور نے ختم کیا۔ مورخین نے لکھا ہے پھر پورے عرب سے وہ 2 دن کی خوشی ختم ہوگی جو زمانے جاہلیت میں لوگ منایا کرتے تھے، اس کی تاریخ ختم ہوگی، اور حضور نے 2 دن عید کے دیے اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے، رسول اللہ کے پاس، اور آ کے کہا اللہ کے حبیب میں نے نظر مانا تھا، منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہوگا تو میں فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح کروں گا، جگہ کا نام مورخین نے لکھا بدوانہ، اس جگہ پہ میں اونٹ ذبح کروں گا اور میں نے منت مانی تھی اور میں منت پورا کرنا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیے۔ تو رسول اللہ نے ان سے بہت سارے سوال کیے اور ایک سوال یہ کیا کیا اس جگہ پہ غیر مسلم کوئی تہوار مناتے؟ تو ان صحابی نے فرمایا نہیں، غیر مسلم تہوار نہیں مناتے۔ حضور نے فرمایا او فی النظر، پھر جاؤ تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ اب آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، اگر وہ صحابی یوں کہتے اللہ کے حبیب غیر مسلم تہوار مناتے تو حضور وہاں اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیتے، نظر پوری کرنے سے منع کر دیتے، منت پوری کرنے سے منع کر دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام مکمل ضابط حیات ہے، اسلامی تعلیم یہ ہے غیر مسلموں کے پورے تہوار مشرکانہ تہوار ہیں، غیر مسلموں کے پورے تہوار یہ ان کے اپنے مذہب کے تہوار ہیں جس میں شرکی اعمال ہوتے ہیں۔ اسلام شرک سے مسلمانوں کو منع کرتا ہے، قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مشرک وہ مجرم ہے جس کی اللہ کے بارگاہ میں معافی نہیں ہے، مشرک وہ مجرم ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، شرکیہ عقائد ہیں ان کے، اور اسلام کہتا ہے تم جس کی مشابہت اختیار کرو گے تم ان کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا، تم جن کی مشابہت اختیار کرو گے، من تشبہ بقوم فہو من، آدمی جس کی شباہت اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے ذیل میں محدثین نے لکھا ہے آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، غیر مسلموں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہودیوں جیسا اس کا طرز زندگی ہے، یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نصرانیوں کے جیسا زندگی گزارتا ہے تو نصرانیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے ان کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ اس لیے اسلام منع کرتا ہے غیر مسلموں کا تہوار منانا، بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھو، دنیا کے کسی عالم سے پوچھو، کسی بھی مدرسے کے محتمم ناظم سے پوچھو، مدرس سے پوچھو، کسی بھی مسجد کے امام سے پوچھو، غیر مسلموں کے تہواروں پہ ان کو مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے تہواروں پہ ان کے تہوار کا نام لے کے مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سنو نیکی میں لوگوں کی مدد کرو، گناہ میں برائیوں میں لوگوں کی مدد مت کرو، تقوی طہارت میں لوگوں کی مدد کرو، پرہیزگاری میں لوگوں کی مدد کرو، بدکاریوں میں لوگوں کی مدد مت کرو۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی مبارکبادی دیتا ہے تو وہ ان کے عقیدے کی پذیرائی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، ان کو یوں کہتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھلا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ پنیہ کا کام ہے، وہ نیکی کا کام ہے، اس لیے مبارکبادی بھی نہیں دے سکتے۔ ان کے چڑھاوے کا کھانا بھی آپ نہیں کھا سکتے، ان کے چڑھاوے کا کھانا جو لوگ وہ چڑھاتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، معبودوں پہ چڑھاتے ہیں تو وہ نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، شراب کی بود حرام ہے، خنزیر کی بوٹی حرام ہے، ایسے وہ چڑھاوے کا کھانا بھی حرام ہے۔ دوسری بات، کون کہتا ہے آپ کو
آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ حضور نے پوری زندگی 23 سالہ پوری زندگی بلکہ 63 سالہ پوری زندگی آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اچھا آدمی وہ ہے جو انسانوں کے لیے اچھا ہو، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے اچھا ہو، یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کے لیے اچھا ہو، یہ بھی نہیں کہا اچھائی کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہو، یہ کہا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بہتر ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور کوئی بیمار ہو جاتا، مشرک ہوتا، غیر مسلم ہوتا، نان مسلم ہوتا تو رسول اللہ اس کی عیادت کرتے، آپ جاتے اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کے دکھ درد میں حضور شریک ہوتے۔ ایک لڑکا تھا آپ کے بدن پہ کچرا پھینکتا تھا، پتھروں کی بارش کرتا تھا، رسول اللہ کو تکلیف دیتا تھا، بیمار ہو گیا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا وہ لڑکا کہاں چلا گیا، وہ نوجوان؟ لوگوں نے کہا وہ تو بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ حضور نے کہا ارے وہ بیمار ہو گیا اور تم نے خبر نہیں دی اور بتایا نہیں اور اطلاع نہیں دی، وہ بیمار ہو گیا، چلو چلیں گے اس کی عادت کریں گے۔ کون کس کی عادت کر رہا ہے؟ وجہ وجود کائنات، روح کائنات، سبب وجود کائنات، پورے کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ عیادت کرنے جا رہے ہیں، بیمار پرسی۔ اور کس کی عیادت کر رہے ہیں؟ جو آپ کو تکلیف دیتا تھا، یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مذہب کا ماننے والا تھا، آپ کو ستاتا تھا، دل دکھاتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں اس کی عیادت کریں گے۔ صحابہ حیران ہیں، کہنے لگے اللہ کے حبیب جو آپ کا دشمن ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی عیادت کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کی عادت کریں گے۔ اور آپ صحابہ کی جماعت کے ساتھ گئے، اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ بجایا، دروازہ اس کے باپ نے کھولا، رسول اللہ کو دیکھا، وہ گھبرا گیا، اس کی آنکھیں پتھرا گئی، اس کے بدن میں لرزہ اور راشہ طاری ہوا، وہ ڈر کے آیا بیٹے کے پاس اور آ کے کہنے لگا میں تجھ سے کہتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستا اور تکلیف مت دے، دیکھ وہ آج آ گئے ہیں، مدینے میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ان کے سپاہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے ہیں، آج بدلہ لیا جائے گا، آج تیری خیر نہیں ہے۔ پھر وہ آیا رسول اللہ کے پاس اور باپ آ کے کہنے لگا میرا بیٹا بیمار ہے، بستر پہ ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے اور اسے مت ماریے، جب وہ اچھا ہو جائے گا اور صحت مند ہوگا تو آپ اسے ماریے اور میں اس کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کائنات کے سردار، رؤوف رحیم نبی، رحمت للعالمین، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے نبی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ اس کے بیٹے کے پاس آئے، سرہانے بیٹھے، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ کون سا ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ وہ ہاتھ جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ ہاتھ اٹھتا تھا تو آسمان کے فرشتے مچل جاتے تھے۔ آپ نے اپنا وہ ہاتھ اس کافر یہودی نوجوان دشمن کے سر پہ رکھا، اس کو تسلی کے بول بولے، اس سے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اور تیری طبیعت اللہ چاہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے بعد میں معلوم ہوا تم بیمار ہو گئے تھے، پہلے پتہ چل جاتا تو میں تمہاری عیادت کے لیے آتا، میں تمہارے مشکیزوں میں پانی لا کے ڈالتا، تمہاری دوا کا انتظام کرتا۔ آپ دشمن سے کہہ رہے بتاؤ اس سے بڑے حسن سلوک کی دنیا میں کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، تکلیف دینے والوں کے ساتھ رحم اور معافی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اچھا سلوک کرو۔ حضور نے ہاتھ رکھا، یوں کہا پہلے نہیں معلوم تھا، ہم آ جایا کرتے تھے، بہت دیر میں معلوم ہوا۔ ماں باپ دیکھ کے حیران ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے آج تو بدلہ لیا جائے گا، وہ یہ سمجھ رہے تھے آج تو بیٹے کی خیر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ مجسمہ، محبت کا مجسمہ، آپ محبت کا مجسمہ بن کے پیار لوٹا رہے ہیں، محبتوں کے پھول برسا رہے ہیں۔ ماں باپ حیران ہیں، گھرانہ پریشان ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بھی تم مجھے نبی نہیں مانتے؟ تمہارے ساتھ ہمارا جو سلوک ہو رہا ہے اسے دیکھ کے تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو بیٹے نے باپ کو دیکھا اور باپ نے کہا بیٹے سے مجھے کیا دیکھتے ہو، محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانو۔ اور پھر تھوڑی دیر میں بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا اور رسول اللہ کو اس نے آخری نبی تسلیم کر لیا۔ پورا گھرانہ خوش تھا، حضور خوش تھے۔ رسول اللہ گھر کے باہر نکلنے لگے،
تو باپ نے دامن پکڑ کے کہا اللہ کے حبیب، باپ کو تو آپ نے جہنم سے بچایا، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچایا، آپ نے میرے بیٹے کو جہنم سے بچایا، میں باپ ہوں اور گھرانے والے ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے۔ آپ جیسا محبت کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور پھر پورے گھرانے نے کلمہ پڑھا۔ اور جب رسول اللہ آگے بڑھے، گھر سے نکلے تو گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حضور گھر میں تشریف لے گئے تو اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے بیماروں کی عادت کرو، کوئی بیمار ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو اس کی عادت کرو، اس کی تیمہ داری کرو، آپ جاؤ اس کو پرسا دو، اس کو دلاسا دو، اس کی خیر خبر لو۔ حضور نے فرمایا جو کسی بیمار کی عادت کرتا ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہلتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں چلتا ہے۔ کسی بھی بیمار کی آپ عادت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا؟ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو 13 سال تڑپایا تھا، 13 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ 2 ہفتے نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، 13 سال مکہ کے لوگوں نے حضور کو تکلیف دی تھی، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا۔ حضور جب مکہ سے جا رہے تھے تو پلٹ کے مکہ کو دیکھتے تھے اور آپ روتے تھے اور یوں کہتے تھے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا اور تیرے رہنے والے مجھے چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ مکہ کو یاد کرتے تھے، مکہ کی ہواؤں کو یاد کرتے تھے، فضاؤں کو یاد کرتے تھے، مکہ کو یاد کرتے آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ ظالموں نے آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، آپ مدینہ میں تھے، اطلاع ملی مکہ والے حیران ہیں اور پریشان ہیں اور مکہ والوں پہ قحط آ گیا ہے اور بارش نہیں ہوئی مکہ میں، اور مکہ کے لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، مکہ کے لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آ گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا پیسے جمع کرو، دینار جمع کیے گئے، دینار سونے کے سکے، 500 دینار حضور نے جمع کیے، 500 دینار۔ پھر صحابہ سے فرمایا اناج و غلہ جمع کرو، اور صحابہ نے اناج و غلہ جمع کیا، ڈھیر سارے کپڑے جمع کیے گئے۔ حضور نے ابو سفیان کو بلایا جو حضور کے دشمن تھے، ابو سفیان کو بلایا اور بلا کے کہا یہ 500 دینار ہیں، یہ ہماری طرف سے مکہ والوں کے لیے ہدیہ ہیں، یہ کپڑے مکہ والوں کے لیے ہدیہ ہیں، یہ اناج و غلہ ہے، یہ مکہ والوں کو ہماری طرف سے ہدیہ ہے اور گفٹ ہے اور تحفہ ہے، اور جا کے مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر دینا اور بانٹ دینا۔ کس کو آپ دے رہے ہیں اور کتنی بڑی رقم دے رہے ہیں؟ 500 دینار دے رہے ہیں، سونے کے سکے دے رہے ہیں، 500 دینار سونے کے سکے۔ اس وقت مدینہ کے مسلمانوں کی حالات صحیح نہیں تھی، مدینہ کے مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ حضور کے 9 گھرانے میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، 9 گھرانے میں۔ آپ کی لاڈلی بیٹی بھوک سے تڑپتی تھی، نواسے بھوک سے بلبلاتے تھے، داماد آپ کے مزدوری کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے لیے تڑپ گئے اور بے چین ہو گئے۔ آپ نے 500 دینار کا ہدیہ دیا مکہ کے لوگوں کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا۔ کون کہتا ہے آپ انسانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلموں کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہ کرو، ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ نہ کرو، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں کافروں کی ایک جماعت آئی، مسجد میں ٹھہری۔ حضور نے فرمایا کون ہے جن میں سے ایک ایک آدمی کو اپنے پاس دعوت دے گا، کھانا کھلائے گا۔ ایک صحابی آتے، ایک آدمی کو اٹھاتے لے جاتے اور اپنے گھر میں کھانا کھلاتے۔ سب کافر ختم ہو گئے، ایک کافر بچا۔ حضور نے کہا تمہیں کوئی نہیں لے گیا؟ تو کہنے لگا مجھے کوئی نہیں لے گیا۔ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں محمد اس کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو اپنے گھر لے آئے۔ حضور نے گھر والوں سے کہا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا دودھ ہے، بکریوں کا دودھ ہے اور روٹیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا دودھ اور روٹیاں پیش کرو، اور دودھ اور روٹیاں اس مہمان کافر کو کھلائی گئی۔ اس نے پورا دودھ پی لیا، گھر والوں کا خیال نہیں کیا، پوری روٹیاں کھا گیا۔ رسول اللہ نے کہا آرام کرو۔ حضور کے حجرے میں رسول اللہ نے اپنے حجرے میں اس کو آرام کروایا، اور آپ کی ایک نوکرانی تھی، نوکرانی نے باہر سے کنڈی لگا دیا۔ اب وہ کافی کمرے میں بند ہے، قید ہے، اور رات میں زیادہ کھا لیا تھا، بدہضمی ہو گئی اور اس کو موشنز ہوئے، اور رات میں اس نے گندگی کر لیا، اور رسول اللہ کا پورا کمرہ گندگی سے بھرا دیا، پورے کمرے میں گندگی کر لیا اور گندگی پورے کمرے میں پھیل گئی۔
جب صبح ہوئی رسول اللہ نے کنڈی کھولا اور دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ اپنا سامان لے کے بھاگ گیا، اور کچھ دیر کے بعد اسے یاد آ گیا اس کا کچھ ضروری سامان، ایک انگوٹھی تھی وہ گھر میں رہ گئی ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے جب آیا تو اس نے دیکھا کائنات کے سردار اللہ کے حبیب گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اس کی غلاظت اٹھا رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور غلاظت اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ حیران ہوا، اس نے چیخ مار کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئیے، میں تو بھاگ گیا تھا اور میں کافر موت مر جاتا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دیا، میں آیا، میں نے دیکھا آپ میری غلاظت صاف کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ کمرے کی غلاظت بعد میں صاف کیجئے، پہلے میرے دل کی غلاظت صاف کیجئے۔ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ کون کہتا ہے آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو؟ احسنکم احسنکم اخلاقا، حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق انسانوں کے ساتھ اچھے ہو۔ آپ ہر غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ حضور کو جن لوگوں نے تکلیفیں دی حضور نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں دی۔ ایک یہودیہ نے ایک عورت نے ایک سفر کے واپسی پہ حضور کو دعوت دیا اور حضور نے اس کی دعوت قبول کیا، یہودی کی دعوت حضور نے قبول کی۔ پتہ یہ چلا آپ غیر مسلموں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں مگر اس میں دو کنڈیشنز، دو شرائط ہیں۔ دھیان سے سنو میرے بھائیوں، رواداری میں، محبت میں مسلمان کافروں جیسے حرکت کر رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہم کیا کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کی فہرست میں اسلام مسلمانوں میں سے نام خارج ہو رہا ہے اور اسلام والوں میں سے نام نکل جا رہا ہے، مسلمانوں میں سے ان کا نام خارج ہو رہا ہے۔ کون کہتا ہے آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ آپ رواداری نہ کرو؟ آپ غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے ہیں، ان کی دعوت کھا سکتے ہیں۔ حضور نے مکہ میں بنو ہاشم کے لوگوں کو دعوت دیا تھا اور 30 لوگ حضور کی دعوت میں شریک ہوئے تھے، 30 لوگ، البدایہ والنہایہ میں ہے، 30 لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے تھے۔ 30 کے 30 نان مسلم تھے، سب غیر مسلم تھے، کافر تھے، ایک بھی اس میں مسلمان نہیں تھے۔ حضور نے دعوت کیا، بعد میں رسول اللہ نے کھانا کھلانے کے بعد اسلام ان کے سامنے پیش کیا۔ ان 30 میں سے اس وقت کسی نے اسلام قبول نہیں کی، سب کھانا کھا کے چلے گئے تھے۔ حضور نے دوسروں کو غیر مسلموں کو دعوت بھی دی، غیر مسلموں کی دعوت میں آپ شریک بھی ہوئے، مگر 2 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے غیر مسلموں کی دعوت ان کے پوجا پاٹ کی دعوت نہ ہو، ان کا چڑھاوا نہ ہو، جیسے وہ مندروں پہ چڑھاتے ہیں، دیوی دیوتاؤں پہ چڑھاتے ہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کا چڑھاوا نہ ہو۔ اب دیوالی کے موقع پہ جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے وہ چڑھاوا ہوتا ہے، پوجا پاٹ کے بعد وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو نہیں کھا سکتے، کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا ان کی آمدنی حلال ہو، حرام آمدنی مسلمان کی ہے تو بھی مسلمان کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان 100% سود کا کاروبار کرتا ہے، حرام کاروبار ہے اس کا، سود کا لین دین ہے، شراب کا کاروبار ہے اس کا، تو آپ اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ جیسے مسلمان کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، غیر مسلم کا سود کا کاروبار ہے، حرام کاروبار ہے اس کا، اسلام میں جس کی تجارت حرام ہے، حرام تجارت ہے، آپ اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ حضور نے یہودیہ عورت کی دعوت قبول کیا، آپ گئے، بکری کا سرا اس نے بھن کے پیش کیا اور اس میں اس یہودیہ نے زہر ملا دیا تھا، زہر۔ کتنے صحابہ وہ کھانا کھا کے دنیا سے چل بسے، جنت میں پہنچ گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور حضور نے بھی وہ گوشت لیا، زبان پہ رکھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے بتایا اس گوشت میں اس یہودیہ نے زہر ملا دیا۔ رسول اللہ نے اسے تھوکا، لیکن زہر اتنا خطرناک تھا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک اس زہر کی تکلیف آپ کے جسم میں تھی اور آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ کبھی بھی رسول اللہ نے اس یہودیہ کے لیے بد دعا نہیں دیا، آپ نے اس کو بد دعا نہیں دی۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ آ رہا تھا، جنازہ یہودی کا جنازہ، حضور کھڑے ہو گئے، یہودی کے جنازے کے استقبال میں رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب یہودی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میں اس کے انسان ہونے کے ناطے کھڑا ہوا ہوں، انسان ہے وہ، ہم سب کے ماں باپ آدم ہیں، ہم ایک باپ کی ایک ماں کی اولاد ہیں، وہ بھی انسان ہے، میں اس کے انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو اسلام انسانوں کے ساتھ احترام کی تعلیم دیتا ہے، اسلام انسانوں کے ساتھ محبت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلام غیر مسلموں کے تہوار منانے کی تعلیم نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، ناجائز ہے غیر مسلموں کے تہوار منانا،
اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تم اپنی 2 عیدیں مناؤ۔ اسلام تعلیم دیتا ہے تم عید الفطر مناؤ، تم عید الاضحیٰ مناؤ، دوسروں کے تہوار مت مناؤ۔ دوسروں کے تہوار یہ شرکیہ تہوار ہے، تم مناؤ گے، تمہارا عقیدہ ہوگا تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔